بہار میں 3 لاکھ سے زیادہ ووٹرز اپنے حق رائے دہی سے محروم ہونے کے دہانے پر ہیں۔ ان پر مشکوک یا غیر قانونی غیر ملکی درانداز کا لیبل لگنے کا بھی خدشہ ہے۔ یہ سارا معاملہ ووٹر لسٹ کی خصوصی تجدید یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے دوران سامنے آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ مشکوک ووٹر زیادہ تر سرحدی اضلاع سے ہیں، خاص طور پر سیمانچل کے کشن گنج، کٹیہار، ارریہ اور پورنیہ۔ اس کے علاوہ سہرسہ، مدھوبنی اور نیپال سے ملنے والا مغربی چمپارن بھی شامل ہے۔ بلاک لیول افسران ان ووٹروں کو نوٹس بھیج رہے ہیں اور کہا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اپنی شہریت کا ثبوت دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ دستاویزات پیش نہ کر پائے یا کاغذات نامعتبر قرار دیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسے افراد کے نام حتمی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان کا ووٹ دینے کا حق ختم ہو جائے گا۔ یہ معاملہ آسام جیسی صورتحال کی یاد دلاتا ہے، جہاں ڈی یعنی ڈاؤٹ فل کا ٹیگ ہزاروں لوگوں کو حراستی کیمپوں میں اور ملک بدری کے خطرے تک لے گیا تھا۔ سیاسی مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی راستہ بہار میں اپنایا گیا تو مسلمانوں، مہاجرین اور سرحد پار بیاہی خواتین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ انتخابی فہرست سے نام کٹنا براہ راست شہریت ختم ہونے کے مترادف نہیں ہے، مگر الیکشن کمیشن کی یہ کارروائی شہریت جیسے بنیادی حقوق کو بھی غیر محفوظ کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس عمل پر عدم اعتماد ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ کمیشن کا اصل کام انتخابات کرانا ہے، شہریت کی جانچ کرنا نہیں۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ یہ پورا عمل بی جے پی کے سیاسی مفاد کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اپوزیشن کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقوں میں ووٹ کم ہو سکیں۔ یہ معاملہ شہریت ترمیمی قانون CAA سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ بڑھا تو غیر ہندو مہاجرین کو بھی انتخابی عمل سے باہر کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بجا طور پر کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کرانا ہے، شہریت کی جانچ نہیں۔ اگر کمیشن اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرے تو اس کی غیر جانبداری مشکوک ہو جاتی ہے۔